السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کے دو قانون ہیں اور یہ دو قانون اللہ تعالی کے اٹل ہے. اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے. دنیا والوں کے فیصلے تو ان کے تجربے پر ہوتے ہیں اور ان کی تھیریاں 50 سال میں بدل جاتی ہے، کسی کی تھیریاں 100 سال میں بدل جاتی ہے. لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے، تو کوئی بدلتا نہیں ہے. بہت بڑی قدرت والا ہے. تو اللہ کے ایک فیصلہ یہ ہے کہ دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں اور بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں. یہ دو فیصلے اللہ کے اٹل ہیں. دیندار ہمیشہ کامیاب رہے گا، چاہے اس کے پاس مال و منال ہو یا نہ ہو، پیسے ہو یا نہ ہو، فیکٹری ہو یا نہ ہو. دین ہے کامیاب ہے. اور ایک آدمی کے پاس بہت فیکٹریاں ہیں، بہت مال ہے، بہت دین نہیں ہے تو ناکام ہے. مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں، اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں. ہر حال میں اللہ کے حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے. ایک اللہ کا حکم کا پورا کر دینا، ساتوں آسمان اور زمین اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں، اس سے زیادہ قیمتی ہے ایک اللہ کا حکم کا پورا کرنا. ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اللہ کا حکم پورا کیا، تو یہ ساتوں آسمان اور زمین اس کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے. اور ایک اللہ کا حکم کا ٹوٹنا ساتوں زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے. بس کسے کہتے ہیں ایمان؟ آدمی اگر اسے سمجھ لے یہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بستی والے، بنگلور والے، بمبئی والے، بستیوں والے، دنیا میں جتنے شہر ہیں وہ لوگ اہل القرآن میں سب آ جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بستی والے ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لیا، ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں گے. یہ وعدہ ہے. اور جس نے اللہ کے حکم کو توڑا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. جس نے میری یاد سے اعراض کیا، مجھے ناراض کیا، میرے احکامات پورے نہیں کیے، میرے احکامات کو نظر انداز کیا،
تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کے مال کو چھین لیں گے، نہ، اس سے اس کی بیوی چھین لیں گے نہیں، اس سے اس کی فیکٹری چھین لیں گے نہیں، تو کیا کریں گے؟ اس کی زندگی کو ہم تنگ بنا دیں گے۔ اللہ کا حکم توڑنے والے سے اللہ اس کے اسباب نہیں لیتا۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے تو گناہ کی وجہ سے اللہ اس کی دکان نہیں چھینے گا۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، گناہ کی وجہ سے اللہ اس کی بیوی نہیں چھینے گا، لیکن دکان کے اندر کا سکون اللہ چھین لے گا، بیوی والا سکون چھین لے گا۔ بیوی ہے سکون نہیں ہے، فیکٹری ہے سکون نہیں ہے، بہت بڑی زمین ہے سکون نہیں ہے، اسے کہتے نن کا، زندگی کو ہم تنگ بنا دیں گے اور حشر کا میدان میں اسے ہم اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا تھا، انہوں نے تو نے میری آیت کو بلایا، آج ہم بھی تجھے بلا دیں گے، آج ہمارا تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ ہمارا سفر ہوا تھا آسٹریلیا کا، تو آسٹریلیا میں عرب بہت ہیں، سڈنی میں بھی بہت ہیں، میلبورن میں بھی بہت ہیں، پرتھ میں بھی بہت ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں وہاں آسٹریلیا کے۔ تو سڈنی میں ہمارا بیان ہوا عربوں میں، چونکہ وہاں بیان ہوتا ہے عربوں میں، عربی میں۔ اردو والے اب بڑھنے لگے ہیں، تو جب ہم گئے تھے اس وقت عرب بہت تھے، تو ہم نے عربی میں بیان کیا۔ تو وہاں کے جو ساتھی تھے ہمارے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے عربی میں بیان کیا، اتنا بڑا مجمع تھا عربوں کا، لیکن آپ کے گجرات کے رہنے والے، ہندوستان کے رہنے والی کئی فیملیاں ہیں جو یہاں آباد ہیں۔ عشاء کے بعد اگر تھوڑا مختصر تو میں واضح ہو جائے۔ میں نے کہا ہاں ضرور، جوانی تھی، 2 بیان، 4 بیان، 5 بیان کرتے تھے الحمدللہ۔ اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا۔ بڑھاپا جو ہوتا ہے وفادار ہوتا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے نوجوان لڑکی سے شادی کی، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی جو ہے بوڑھی ہوگی، روزانہ خواب دیکھتا ہے بھی دلہن ہے میری بیوی بوڑھی ہوگی۔ تو تعبیر کیا اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ وفادار ہے، اس کی تعبیر علماء نے لکھی ہے کہ یہ وفادار ہے، یہ بوڑھی جو ہوئی ہے یہ آخر تک تمہارے ساتھ رہے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بیان طے کرو۔ مغرب بعد عربی میں بیان کیا، عشاء بعد ہم تاجروں کو لے کر بیٹھے، تو میں نے یہی مضمون کہا۔ میں نے کہا دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں، بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے تاجر تھے ہمارے گجرات کے، کاٹھیا واڑ کے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے کہ مول صاحب شو کہیوں تمہیں گجراتی میں، تمہیں شو کہیوں؟ میں نے کہا کہ دیندار کو اللہ کامیاب کرتے ہیں، بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات پوچھوں؟ بڑی عمر کے تھے، کہا ضرور پوچھو۔ تو انہوں نے کہا مولانا میں کبھی نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج بھی نہیں کرتا، اللہ کا کوئی حکم میں پورا نہیں کرتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے، میری فیکٹری میں آؤ تو ڈالر کی بارش ہوتی ہے۔ صبح جو فیکٹری کھولتا ہوں تو شام کو ہوتے ہوتے بھر جاتا ہے ڈالر سے۔ ایک بھی اللہ کا حکم پورا نہیں کیا میں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا مال دے رہا ہے، میرے بیٹے بھی صحت مند ہیں، میں بھی صحت مند ہوں۔ تو جو مولانا ٹیٹری برد لاگو جو کری ٹیٹری یعنی 33 سال کا لگتا ہوں کہ نہیں لگتا، 96 سال کے، کل میں 33 سال کا لگتا ہوں کہ نہیں لگتا، اور میری بیوی بھی جوان، بچے بھی سب خوشحال۔ آپ کہتے ہو بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں، تو ہم تو بے دین ہیں، اللہ ہمیں مال بہت دے رہا ہے۔ تو میں نے چچا سے کہا کہ چچا بات سمجھنی ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، نہیں بات سمجھنی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کو جو مال مل رہا ہے یہ نعمت نہیں ہے، یہ زحمت ہے۔ صحت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، مال نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، فیکٹری نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، مال و منال نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، باغات نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، فیکٹریاں نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو۔ اصل ہدایت ہے۔ آپ کہہ رہے ہو یہ نعمت
یہ نعمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے۔ پھر میں نے اس کی مثال دے کر سمجھایا، میں نے کہا چچا آپ کے یہاں چوہے ہوتے نہیں ہوتے؟ کہا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جب چوہے بہت تنگ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو؟ کہ مولانا پنجرا خریدتے ہیں، اس میں گھی والی روٹی لٹکاتے ہیں، چوہا آتا ہے دیکھتا ہے کہ آج تو گھر کا مالک مجھ سے خوش ہو گیا اور روٹی اور کوٹھی دونوں کا انتظام کر دیا۔ روزانہ مجھے روٹی ڈھونڈنی پڑتی تھی، کچن میں جا کر چکن ڈھونڈنا پڑتا تھا، آج تو جو ہے گھر کا مالک اتنا خوش ہوا کہ روٹی اور کوٹھی دونوں کا انتظام کیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے خوش ہو کر کیا ہے ناراض ہو کر کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ ہاں مولوی صاحب میں نے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کے گھر کے اندر طوطا بھی ہوتا ہے، ہمارے گجراتی میں اسے پوپٹ کہتے ہیں، عربی میں اسے بغبغا کہتے ہیں، تو تمہارے یہاں جو ہے طوطا بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی پنجرا خریدتے ہو آپ اور اس کے لیے بھی گھی والی روٹی لٹکاتے ہو، تو خوش ہو کر کرتے ہو ناراض ہو کر؟ بولے خوش ہو کر، دل بہلانے کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو دونوں کو روٹی دی جا رہی ہے اور دونوں کو کوٹھی دی جا رہی ہے، ایک کو پکڑنے کے لیے اور ایک کو دل بہلانے کے لیے، تو اب آپ دیکھ لو طوطے والی کھا رہے ہو یا چوہے والی کھا رہے ہو؟ سمجھدار سے کہ مولوی صاحب سمجھ گیا چوہے والی کھا رہا ہوں طوطے والی نہیں کھا رہا ہوں، یہ فرق بات میرے سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہوتی، مال نہ ملے یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہوتی۔ شاباشی جو ملتی ہے آدمی کو وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور وہ شاباشی ہمیشہ رہتی ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں۔ صحابہ کو جو درجے ملے، نہ روزی نہ ٹھکانہ نہ روٹی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم درجہ دے رہے، ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کا میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا اور تو میرے آگے آگے سرخ اٹھنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ یہ شاباشی کون دے رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق پہ رہوں گا اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ جب تو اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے گا، ابو جہل بھی کہے گا صدقت یا بلال، ابو لہب بھی کہے گا صدقت یا بلال، سب کہیں گے بلال تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ فَأَنَّا يُقْبَلُ تَصْدِيقَهُمْ، ان کا تصدیق کرنا قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ احکامات کو توڑا ہے انہوں نے، آج مان رہے ہیں احکامات کو توڑا ہے۔ پھر فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال، نے کوئی شاباشی دے رہے حضرت بلال کو، مال کی وجہ سے نہیں دے رہے کہ بہت پیٹرول پمپ تھے حضرت بلال کے پاس، بلال اتنے غریب تھے، مل گئی تو روزی نہ ملی تو روزہ، یہ بلال کی زندگی تھی۔ قرضہ مانگتے کسی سے تو کوئی انہیں قرضہ نہیں دیتا تھا، شادی کرنی تھی تو مدینہ میں کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا، صدیق اکبر نے اپنے خاندان میں شادی کروائی، چل میں شادی کراتا ہوں میرے خاندان میں، مار کھاتے تھے مدینہ منورہ کے اندر، کوئی بھی چیز ان میں کشش کی نہیں تھی چہرے کے اعتبار سے۔ ان کا حلیہ علماء نے لکھا ہے رنگ کے کالے، قد لمبا، سر کے گنجے، آنکھیں چھوٹی اور اس میں سرخ ڈورے، دانت پیلے اور لمبے اور ہاتھ بہت لمبے، پاؤں بہت لمبے، یعنی کوئی چیز کشش کی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں تو اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ ابو جہل ابو لہب جو تجھے مارنے والے تھے وہ کہیں گے صدقت یا بلال، صدقت یا بلال، بلال تو نے سچ کہا، بلال تو نے سچ کہا۔ پھر فرمایا ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ تو رضوان پوچھے گا یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟
میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، دروازہ کھلے گا، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اٹھنی پہ رہوں گا اور اس اٹھنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ حضور نے اپنا ڈرائیور بنایا، بڑا آدمی اپنا ڈرائیور بناتا ہے بہت سوچ سمجھ کے بناتا ہے۔ ہم کو جو حج کراتا ہے مکہ مکرمہ میں، اس کا نام ہے علی اللہیانی۔ علی اللہیانی یہ بادشاہ کا ڈرائیور ہے۔ ہم جب جاتے ہیں تو وہاں درخواست بھیجتا ہے کہ میں شیخ یونس کو حج کراؤں گا، میں آپ لوگوں کو کسی کو حج نہیں کراؤں گا۔ وہ جب بھی ہوتا ہے تو وہ ہمیں حج کراتا ہے۔ جب حج میں ساتھ ہوتے ہیں تو میں اس کو پوچھتا رہتا ہوں کہ بڑوں تو تم ڈرائیور ہو تو کیا اصول ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلا اصول یہ کہ فون نہیں رکھنے کا، موبائل نہیں رکھنے کا، موبائل 100 کلومیٹر دور، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ دوسرے کئی اصول بتائے اس نے، میں نے کہا یار اتنے سخت اصول، بولے ہاں تو ہی ہم رہ سکتے ہیں وہاں۔ تو حضور نے بلال کو اپنا ڈرائیور بنایا، کیا کہا کہ بلال تیرے لیے خوشخبری ہے کہ میں سرخ اٹھنی پہ رہوں گا اور اس کی نکیل اور لگام جو وہ تیرے ہاتھ میں تو لے کے چلے گا۔ یہ کائے پر مل رہا ہے؟ ان کے تقوی کے اوپر مل رہا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو شاباشی دی، ہنی اللہ کا یا ابا بکر، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا۔ ہنی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، شاباشی۔ خوشخبری کا مطلب شاباشی، اپنے شاباشی دیتے کہ بچہ پاس ہو جائے، شاباشی دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا عزت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، میں نے جنت میں دیکھا ایک سفید موتی کا محل، سوچا کہ میں داخل ہو جاؤں، مجھے باپ نے روک لیا۔ میں نے کہا بھائی کس کا محل ہے؟ نبی کا؟ تو نبی کا نہیں۔ صدیق کا ہے کہ صدیق کا نہیں؟ تو میں نے پوچھا کس کا ہے یہ؟ پہلے قریشی کا ہے۔ تو میں نے فرمایا انا قریشی، آپ نے جواب دیا انا قریشی، میں قریشی ہوں۔ تو میں جانتا ہوں آپ قریشی ہیں، لیکن ہذا لشاب من قریش، یہ قریشی نوجوان کا ہے۔ من ہوا، وہ کون ہے؟ وہ عمر ابن خطاب ہے۔ اللہ نے تیرے لیے وہ تیار کیا، یہ شاباشیاں ہیں دین کی وجہ سے۔ آگے فرما رہے ہیں ہنی اللہ کا یا علی، علی تیرے لیے خوشخبری ہے، ہنی اللہ کا یا عثمان، عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے۔ تو عثمان کو پہلے کہا ہنی اللہ کا یا عثمان، اے عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے، ان لکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیقی فی الجنۃ عثمان بن عفان، ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی جنت میں عثمان بن عفان ہوگا۔ ہنی اللہ کا یا علی، علی تیرے لیے خوشخبری ہے، اما ترضی یا علی ان یکون جنتک مقابل جنتی، اے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ میری اور تیری جنت آمنے سامنے ہوگی؟ یا تیری جنت کا دروازہ کھلا میری جنت دکھائی دے گی، میری جنت کا دروازہ کھلا تیری جنت دکھائی دے گی۔ یہ شاباشیاں دے رہے، کائے پر دے رہے؟ ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے، ان کے دین کی وجہ سے۔ اس لیے اچھا اس قسم کی شاباشیاں حدیثوں میں بکھری ہوئی کئی جگہ ملے گی۔ ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر۔ 5 صحابہ کو حضور نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر۔ عمار تیرے لیے خوشخبری، سلمان تیرے لیے خوشخبری، مقداد تیرے لیے خوشخبری، علی تیرے لیے خوشخبری، ابو ذر تیرے لیے خوشخبری، ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم، لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم 5 کے مشتاق ہیں۔ لوگ کہتے جنت میں داخل ہو جائیں اور جنت کہتے اللہ پاک ان 5 بولا میرے پاس، یہ شاباشی دی۔ حالانکہ یہ 5 غربا ہیں، حضرت عمار بھی غریب، حضرت سلمان بھی غریب،
حضرت مقداد بھی غریب، وہ تو بہت غریب تھے، حضرت مقداد ابن اسود بہت غریب تھے، اور ابو ذر بھی غریب، حضرت علی بھی غریب، سارے کے سارے فقراء ہیں، لیکن درجہ دے رہے ہیں ان کے اندر کا دین، ان کے اندر کا تقویٰ۔ ہنی اللہ کا یا ابو الدرداء، ارے ابو درداء تیرے لیے خوشخبری ہے، فرشتے جنت میں سب سے پہلے تجھ سے مصافحہ کریں گے۔ ہنی اللہ کا یا صہیب رومی، صہیب رومی تیرے لیے خوشخبری ہے، جو حوض کوثر کی جو اوپننگ سیریمنی ہوگی نا افتتاح، وہ صہیب رومی سے ہوگی، سب کھڑے ہوں گے، بے صہیب کو بلاؤ، صہیب کو پلائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہنی اللہ کا یا ابو الدہداء، ابو دادا تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے تجھے سب سے پہلے پھل کھلائیں گے۔ جب حضور ایک ایک کو کہہ رہے تھے اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اور سب کے پیچھے بنیاد کیا تھی؟ ایمان اور تقویٰ۔ مال نہیں تھا، یہ تو مال ختم ہونے کے لیے اور اعمال ختم ہونے کے لیے نہیں، اس لیے آدمی اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت آپ نے سب کو شاباشی دے دی، مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویش، اویش تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا۔ اتنی اونچی جنت میں اللہ تجھے داخل کرے گا، یا تو عائشہ سے حضور نے فرمایا۔ حسن حسین آئے، نانا جان ہمیں کچھ، نانا جان ہمیں، آپ نے فرمایا ہنی لکما یا ریحانتین، اے میری دونوں ٹہنیوں تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی۔ 150 صحابہ ہیں، آپ کتابوں میں دیکھو گے تو 150 صحابہ 150 صحابیہ ملی کہ اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، اللہ تجھے یہ دے گا، بے قسم کا وعدہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قسم کا وعدہ ہو گیا، ہر ایک کے پیچھے قصہ ملے گا، ہر ایک کے پیچھے۔ ابو دہداء کو حضور نے کیوں کہا؟ ان کا قصہ ضرور سنا دیتا ہوں میں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں دروازے کے دونوں قریب میں ایک کھجور کا درخت تھا، لوگ بہت پریشان تھے، آنا جانا، پھر کھجور کا درخت جس کا تھا وہ مناسب تھا، وہ اوپر چڑھتا تھا تو نیچے ماؤں کی بے پردگی ہوتی تھی، صحابہ آتے تھے جاتے تھے تو درخت سے چمٹ کر کپڑے خراب ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ کھجور کا درخت خرید کر کوئی مجھے دے دے، میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ اعلان کیا آپ نے، بے کھجور کا درخت خرید کر کوئی مجھے دے دے، میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ ابو دہداء بڑے باغات والے تھے، ان کی زمینیں بہت تھیں اور باغات بہت تھے، ایک ایک باغ میں، یعنی ایک باغ میں اتنا بڑا تھا ان کا 600 درخت تھے اس میں۔ ہم مدینہ منورہ میں رہتے ہیں تو مدینہ منورہ میں کبھی کبھی باغوں کی سیر کے لیے جاتے ہیں اور کبھی کبھی وہاں سے سبق بھی ریکارڈ کراتے ہیں، چلے گئے آج باغوں کی سیر کے لیے جائیں گے تو ساتھی لے جاتے ہیں ہمیں، بھئی یہ عربوں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ قریشیوں کا ہے، فلاں کا باغ ہے، فلاں کا باغ ہے۔ تو مدینہ منورہ کے باغ کی قیمت جو ہوتی ہے، زمین کی قیمت الگ، کھجور کے درخت کی قیمت الگ۔ یہ نہیں کہ غالب نے پورا باغ دے دیا، پورا باغ کا سودا ہو گیا نا، زمین کا بھاؤ الگ ہے اور جس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں اس کا بھاؤ الگ ہے۔ پھر جو کھجور درخت جس میں کھجوریں بہت ہیں اس کا ریٹ الگ ہے، جن کھجوروں کے درخت کے اوپر کھجوریں نہیں ہیں اس کا ریٹ الگ ہے۔ میں بیٹھا پوچھتا رہتا ہوں ان لوگوں کو، میرے جو سالہ ہے ان کا ہی باغ ہے، کھجوروں کا کام ہے وہاں، ہمارے داماد کا بھی کھجوروں کا کام ہے وہاں، تو میں جاتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کے، آج مدینہ کے باغات میں لے جاؤ ہمیں، ایک ایک چیز میں پوچھتا ہوں تو ہمیں پرانی حدیثیں یاد آتی ہیں۔ تو یہ ابو دہداء جو تھے ان کے باغ تھے، 600 درخت لگے ہوئے تھے ایک ہی باغ میں، مکان بہترین بنا ہوا، یہ عرب لوگ بناتے ہیں بہترین مکان، ٹھنڈک، اور وہیں پر جو ہے اپنا ابو دہداء رہتے تھے۔ چنانچہ ابو دہداء آئے اس منافق کے پاس، بھائی یہ تیرا کھجور کا درخت ہے
بیچے گا ایک درخت اور میں نہیں بیچوں گا, میں ایسی قیمت دوں گا کہ قیامت تک کوئی دے نہیں سکتا. کیا قیمت دو گے؟ کہ دیکھ وہ باغ ہے میرا ہے, 600 درخت لگے ہوئے ہیں, باغ بھی تیرا, یعنی زمین بھی تیری, کھجور بھی تیری, درخت بھی تیرے, اندر مکان میرا بنا ہوا ہے, وہ مکان بھی تیرا. اور میں نے کچھ بچوں کے کھیلنے کے لیے نہریں وغیرہ تھوڑا ہوتا ہے نا, دھمال کرتے ہیں تو لوگ, یہ بنائے یہ بنائے, سب بنائے میں نے آرائش کے لیے, آسائش کے لیے, سب تیرا, تو مجھے ایک کھجور کا درخت دے دے. اس نے کہا یار اتنا اچھا سودا تو نہیں ہو سکتا, سامنے ہی باغ ہے, سودا کر لیا. ابو دادا نے کہا یہ کھجور کا درخت میرا, یہ کہا آپ کا. یہ ابو دادا آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا حضرت کھجور کا درخت میں نے خرید لیا ہے, آپ جو ہے وعدہ کر لیں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, انتم الشہداء, انتم الشہداء, تم گواہ ہو. ابو دادا کو جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں. اور ابو دادا نے کہا یہ باغ, یہ درخت آپ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے, آپ اسے کٹوائیں, اسے رکھیں, دیوار بنا دیں, مسجد میں لے لیں, مسجد سے باہر کر دیں, پورا آپ کو اختیار, آپ کو ہدیہ دے دیا. حضور بہت خوش ہو گئے, پریشانی دور ہو گئی, بے پردگی دور ہو گئی, وہ مناسب بھی گیا وہاں سے. اب باہر نکل کر ابو دادا جو ہے وہ جانے لگے اپنے بات کی طرف, تو صحابہ آئے, مبارک مبارک ابو دادا مبارک, ابو دادا مبارک. ابو دادا کہنے لگے بھائی کس بات کی مبارکبادی دے رہے؟ دیکھو جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اس کی مبارکبادی دے رہے. ابو دادا نے کہا جنت میں کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی, میں عشرہ مبشرہ میں سے تو نہیں ہوں, لیکن حضور کی زبان سے کھجور کا درخت ملے گا تو جنت کی زمین کے ساتھ ملے گا, تو لٹکاٹ کا تو نہیں ملے گا, میری جنت تو پکی ہو گئی. اب ابو دادا یہ سوچ, ہمیشہ اپنے سوچ کو مسلمان بناؤ, ہماری سوچ پاکیزہ ہونی چاہیے, ہمارے خیالات, ہماری سوچ یہ بہت بڑھیا ہونی چاہیے. اگر سوچ اچھی ہے آپ کامیاب ہیں, اور اگر سوچ اچھی نہیں ہے آپ ناکام. ابو دادا اپنے گھر پر آئے باغ میں پیدل, کیونکہ قریب تھا, اور بیوی سے کہا یا امت دادا, اور دادا کی ماں نکل, اس بات کا سودا ہو گیا ہے. بیوی نے دروازہ کھولا, دونوں میاں بیوی داخل ہوئے, تو چلتے چلتے بیوی پوچھ رہی ہے کہ اس بات کا سودا ہو گیا؟ ہاں بات کا سودا ہو گیا. تو بیوی نے پوچھا کتنے میں بیچا؟ یہ فرمایا جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اتنے میں بیچا ہے, جنت میں ملے گا کھجور کا درخت, اور حضور نے وعدہ کیا ہے اتنے میں بیچا ہے. تو بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج, نعم الزوج, نعم الزوج, کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر, کتنا اچھا سودا کر کے آیا. اور اگر آپ کی بنگلور کی حور ہوتی تو بھائی, آپ کی جو بنگلور کی حور ہے وہ اگر ہوتی ہے زیادہ دماغ خراب ہو گیا تمہارا, مسجد میں اتنے پیسے دے دیے, مدرسے میں اتنے پیسے دے دیے. وہ مدینہ کی خاتون تھی, کہہ رہے نعم الزوج, نعم الزوج, نعم الزوج, کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر, کتنا اچھا سودا کر کے آیا. اچھا دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں, یہ دادا چھوٹے سے تھے, ایک کھجور گری تو دادا نے منہ میں رکھی, جیسے بچے کیا تھے منہ میں رکھی, تو فوراً ماں دوڑی دوڑی گئی اور منہ سے وہ کھجور نکالی, اور یہ کہا بیٹا اب یہ کھجور تیری اور میری اور تیرے باپ کی نہیں ہے, اس کھجور کا مالک کوئی اور ہے. یہ معاشرہ تھا, اتنا پاکیزہ معاشرہ تھا مدینہ منورہ کا, پاکیزہ معاملات, پاکیزہ معاشرہ, پاکیزہ سوچیں. تو ہمیں بھی ہمارے گھر میں سوچیں بنانی ہے. دین داخل کر دو, اگر آپ کو جو ہے اندھیرا دور کرنا ہے, تقریر کرنے سے اندھیرا دور نہیں ہوگا, وہ اندھیرا بھاگ, وہ اندھیرا بھاگ, نہ, اب روشنی جلا دو, اندھیرا بھاگ جائے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اندھیرے کے سامنے تقریر کرنے سے اندھیرا نہیں بھاگتا,
اس کے مقابلے میں روشنی جلا دو. ہمارے گھر میں اندھیرا ہے تو ایسے بھاگے ہوئے نہیں, دین کی روشنی جلا دو, قرآن شریف کی روشنی جلا دو, ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے, ہمارے معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گا. آج کل اللہ معاف فرمائے, ہمارے یہاں نمازیں ہیں, ہمارے یہاں قرآن شریف پڑھتے ہیں ہم, لیکن مسلمانوں کے حالات جو دنیا بھر میں خراب ہیں, بہت دھیان سے سننا, دنیا بھر میں مسلمانوں کے جو حالات خراب ہیں, سدھرنے کا نام نہیں. مین وجہ اس کی کیا ہے بتاؤں؟ ہماری نمازیں ہمیں بددعائیں دے رہی ہیں. نماز بددعائیں دیتی ہے, نماز دعا بھی دیتی ہے, نماز بددعا بھی دیتی ہے. یہ یاد رکھیں, نماز اگر اچھی پڑھی تو یہ نماز دعا دے گی, اے اللہ تو اسے چمکا دے, اے اللہ. اور اگر نماز اچھی نہیں پڑھی تو یہ نماز بددعا دے گی کہ اللہ تو اس کو ہلاک کر, اے اللہ ہلاک کر. آج مسلمانوں کا بہت بڑا مجمع نماز کی بددعا کی وجہ سے ہلاک ہو رہا. تو صحیح حدیث ہے کہ نماز دعا بھی دیتی ہے, نماز بددعا بھی دیتی ہے. اچھا, نماز کے تو ہمارا یہ حال ہو گیا, اور معاشرت اور معاملات کتنے خراب ہیں تو تمہارے ہمارے سامنے. پاکیزہ معاشرت, پاکیزہ معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے. میں ایک قصہ سناتا ہوں اس پر, آپ کو پتا چلے گا کہ معاملات کیسے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, صدیق اکبر آئے, ان کا بھی وصال ہو گیا. حضرت عمر کا دور آیا. جب حضرت عمر کا دور آیا تو صحابہ نے آ کر حضرت عمر سے ایک بات کی کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, اور پھر ابو بکر کے زمانے میں بھی کچھ کام پھیلا, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اب آپ کا دور آیا ہے, مسجد نبوی بہت چھوٹی ہے, تو تھوڑا سا اگر آپ ہمت کریں ہم بھی ساتھ دیں گے, مسجد نبوی کی ہم توسیع کر لیتے ہیں, بڑھاتے ہیں. حضرت عمر نے کہا بھی سوچ ساچ کر کے نا, سارا مطلب بیٹھا ہوا تھا صحابہ کا. حضرت عمر نے کہا میں تیار ہوں, مسجد نبوی کی توسیع کریں گے ہم. سب نے کہا کریں گے, سب بیٹھے ہوئے تھے. تو اب نیچے سے لے کر اوپر تک, اوپر سے لے کر نیچے تک, بھائی مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے, سب تیار ہو, مال بھی لگانا پڑے گا, جان بھی لگانی پڑے گی, اور محنت بھی کرنی پڑے گی. سب نے کہا امیر المومنین ہم تیار ہیں, حضور کی مسجد کے لیے ہم جان بھی دیں گے, مال بھی دیں گے, اور ہمارے لڑکے بھی دیں گے, سب کچھ دیں گے. حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا. معاملہ سمجھا رہا ہوں کہ بھی چلو فیصلہ ہے, امیر المومنین سے مسجد نبوی کی توسیع ہوگی. اب مسجد نبوی کے قرب و جوار میں جس کے بھی مکانات ہیں وہ مکانات کی چابی ہمیں دے دیں. مسجد نبوی کی ترتیب ایسی تھی کہ مسجد نبوی سے لگ کر مکانات تھے صحابہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے ایک وصیت کی تھی کہ مسجد نبوی سے لگ کر جتنے مکانات ہیں 2 دروازے ہوتے تھے. صحابی جو گھر میں رہتے تھے ان کا باہر کا دروازہ ہوتا تھا, وہاں سے وہ نکل جاتے تھے, اور اگر مسجد نبوی میں آنا ہو تو اپنے اندر کے دروازے سے مسجد نبوی میں آ جاتے تھے. یہ ترتیب تھی حضور کے زمانے میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے وصیت کی کہ مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھل رہے ہیں میرے انتقال کے بعد ان دروازوں کو بند کر دینا, کھلا مت رکھنا. اسے بند کرنا, جسے آنا ہے گھوم کر آئے. یہ نہیں گھر میں داخل ہوا اور گھر میں داخل ہوتے ہی مسجد نبوی میں آ گیا, یہ گھوم کر آؤ. صرف ابو بکر کا دروازہ بند مت کرنا, یہ آپ نے وصیت کی تھی. ابو بکر کا دروازہ بند مت کرنا اس لیے کہ میں نے ابو بکر کے دروازے کے اوپر خدا کی خصوصی قدرت کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اپنے انتقال سے پہلے اپنے وصیت کی تھی, اسی لیے اب تک یہ حکومت نے دروازہ نہیں بنایا. ہاں جی خوخت سیدنا ابا بکر صدیق وہاں لکھا ہوا ہے. ہاں جی خوخت ابا بکر صدیق, وہاں دروازہ نہیں, دور دروازہ ہوگا, کھلا ہوا ہے. حضور نے وصیت کی تھی یہ دروازہ بند مت کرنا, اس کے دروازے کے اوپر میں نے خدا کی خصوصی قدرت کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. اب صدیق اکبر نے حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا. صحابہ خوش ہو گئے, بیوی سے کہا چلو بھی ہمارا باغ ہے وہاں مکان بنا لیں گے, چابی دے دو. سب نے چابیاں دی.
چابیاں آ گئی, قبضے میں مکان آ گیا آپ نے. لیکن حضرت عباس کے 10-12 مکانات تھے. حضور کے چچا تھے نا, حضرت عباس کا مکان الگ, عبداللہ ابن عباس کا مکان الگ, فضل ابن عباس کا مکان الگ. حضور کے چچا تھے, بالکل مسجد نبوی سے لگے ہوئے. حضرت عباس سے چابی نہیں دی. روزانہ مشورے میں آتے تھے, روزانہ آتے تھے مشورے. اور حضرت عمر کے دل میں یہ کہ وہ سب نے چابیاں دی ہیں, حضرت عباس سے چابی نہیں دی. بڑے آدمی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے, اب ان سے چابی مانگنا بھی ایک مسئلہ ہے. بڑے آدمی ہیں, حضور کے گھر والے خاص اخص الخاص ہیں, تو مشورے میں آتے تھے. حضرت عمر کے دل میں یہ کہ شاید آج چابی لائیں گے, کل لائیں گے. مہینہ گزر گیا, چابی کا تذکرہ ہی نہیں. مشورے میں آ کر بیٹھ کر چلے جاتے تھے. اب حضرت عمر کو جو ہے کھٹک لگی کہ کچھ مسئلہ ہے. پاکیزہ چیزیں, پاکیزہ دل, پاکیزہ سوچیں, کچھ مسئلہ ہے. تو حضرت عمر کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی حضرت عباس سے. لیکن حضرت عمر کا خادم تھا, اس کو کہا کہ آج مشورے میں آئیں گے, جب بھی اٹھ کے جائے تو تم ذرا تھوڑا باہر جا کر تنہائی میں کہنا کہ بھئی یا عم الرسول, اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, مشورہ ہوا تھا مسجد نبوی کی توسیع کا, سب کی چابیاں آ گئی, آپ کی چابیاں نہیں آئی. تھوڑا اشارہ کرنا. بڑے آدمی کے سامنے اشارہ ہی کیا جاتا ہے, جو جواب دیں وہ جواب مجھے دینا. تو حضرت عباس نے کہا مجھے میرا مکان نہیں دینا, تو لڑائی کی چیز ہو گئی نا, مجھے میرا مکان دینا نہیں. اب حضرت عمر کو آ کر خادم نے کہا بھی حضرت عباس نے تو یہ کہا ہے. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. دوسرے دن مشورے میں آئے تو حضرت عمر نے خود میں بات کی کہ سارے مشورے, سب کے سامنے مشورہ ہوا تھا, سب نے چابیاں دے دی, آپ جو ہے اپنے مکانات کی چابیاں دے دو. حضرت عباس نے کہا مجھے میرے مکانات کی چابیاں نہیں دینی. تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا ہم خرید لیں گے, فری نہیں چاہیے, خرید لیں گے. حضرت عباس نے کہا مجھے بیچنا بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کی جگہ آپ کو کوئی دوسری جگہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری جگہ دے دیتے ہیں, مسلمانوں کی زمین ہے. فرمایا نہیں مجھے بیچ کر. حضرت عباس نے وضاحت کی, امیر المومنین مجھے بیچنا بھی نہیں ہے, مجھے اس جگہ کے بدلے میں دوسری جگہ بھی نہیں چاہیے. میں حضور کا پڑوس کیوں چھوڑوں؟ یہ ہے نا, حضور کا پڑوس میں تو ایک چیز ہے, میں حضور کا پڑوس کیوں چھوڑوں؟ اور مجھے اس کی قیمت بھی نہیں چاہیے, 10 گنا مجھے قیمت دے تو میں حضور کا پڑوس تو نہیں چھوڑ سکتا. اور مجھے ہدیہ بھی نہیں دینا, للہ فی اللہ مجھے وہ بھی نہیں دینا. اب حضرت عمر تو پریشانی نہیں آ گئی. ارے فیصلہ بھی کیا, سب نے چابیاں بھی دے دی, کچھ مکانات چھوڑ بھی دیے, پر یہاں کا معاملہ کا اور فیصلہ کون کرے؟ مسئلہ ہے حضرت عمر کا, حضرت عباس کا, اور دونوں بڑے ہیں. اس زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں 2 قاضی ہوتے تھے, ایک حضرت عمر اور ایک ابی بن کعب, یہ بھی قاضی ہوتے تھے. اب حضرت عمر میں فیصلہ کر سکتے نہیں, معاملہ ان کا ہے. تو حضرت عباس سے کہا کہ چلو ہم قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں کورٹ میں. اس زمانے کی کورٹیں ہماری طرح نہیں ہوتی تھی. آج کے ہماری جو کورٹیں ہیں نا, حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے اور قارون کا خزانہ مل جائے تب بھی انصاف نہیں ملے گا. وہاں تو صبح چلے جاؤ, شام کو فیصلہ. یہ دونوں بڑے گئے ابی بن کعب کے پاس کورٹ میں. ابی بن کعب نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور عباس بھی آ رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا کیا میٹر ہے, لیکن دونوں کورٹ میں آ رہے ہیں. بات میری سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بہت گہرا مضمون ہے جو سمجھا رہا ہوں تمہیں. دونوں آ رہے ہیں تو ابی بن کعب کھڑے ہو گئے. امیر المومنین آپ تشریف لائیے یہاں, حضرت عباس آپ تشریف لائیے. حضرت عمر نے کہا ہم جو ہے ایک چیز کا فیصلہ کرانے آئے ہیں, آپ فیصلہ کر دو.
اس اعتبار سے ہم چلیں گے قرآن حدیث کے مطابق. پھر یہاں پہ بیٹھیے نہ ہم باہر بیٹھیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا فیصلہ کیا, سب نے چابیاں دے دی, ان کے مکانات توڑ دیے اور سب کچھ. عباس جو مکان نہیں دے رہے ہیں, اب ہم کیا کریں؟ میں امیر المومنین ہوں, میں کیا کروں گا؟ اس لیے کہ ہم نے تو مکانات توڑ بھی دیے, ساری تیاری بھی شروع کر دی اور ان سے پوچھ کر کیا ہے. یعنی چپکے سے مشورہ نہیں ہوا. ایک مشورہ تو چپکے سے ہوتا ہے, یہ مشورہ تو بھرے مجمع میں ہوا ہے. تو ابی ابن کعب جو ہے انہوں نے حضرت عباس سے کہا کہ چچا جان, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, مسجد بنانے کے یہ فائدے, من بنا للہ بیتن بنا اللہ له بیتن فی الجنہ. حضرت عباس نے جواب دیا, قاضی صاحب یہ حدیث سننے کے لیے ہم نہیں آئے, یہ حدیث تو ہم نے حضور سے بہت سنی ہے, آپ فیصلہ کریں. بھئی حدیث تو میں نے بہت سنی اور کئی مرتبہ حضور سے سنی ہے, ہم فیصلہ سننے کے لیے آئے ہیں, میں فیصلہ سننے آیا ہوں. کیا آپ میری موافقت میں کرتے ہیں یا میری مخالفت میں کرتے ہیں؟ کیا عباس کی موافقت میں کرتے ہیں یا عمر کی موافقت میں کرتے ہیں؟ چنانچہ ابی ابن کعب نے کہا, امیر المومنین, حضرت عباس اگر اپنی گھر کی چابی دینا نہیں چاہتے تو آپ لے نہیں سکتے. لا یحل مال امرئ الا بقلب طیب الا بطیب قلبی. کسی مومن کا مال اس سے جائز نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے دل سے نہ دے. آپ زور کو زبردستی کر کے امیر المومنین نے چابی دینی پڑے گی, آپ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ, تو میں کیا کروں, مسجد نبی بنانے کا فیصلہ منسوخ کر دیجیے, نہیں بنانی. تو جس کے مکان آپ توڑے ہیں اگر مکان بنا کے دے تو ان کو, آپ کا توڑے ہے نا, تو بیت المال میں سے پیسہ لو اور ان کو مکان بنا کے دے دو. جب تک عباس خوشی سے نہیں دیں گے تب تک جائز نہیں ہے. یہ شریعت کا فیصلہ ہے. فیصلہ ہو گیا. اب مسجد نبی میں آ گئے. حضرت عمر پر ٹینشن, دو ٹینشن تھے حضرت عمر کے. اس وقت میں غسانی فوجیں جو ہے وہ حملہ کرنے والی تھی مدینہ والوں پر, غسانی فوجیں. اور ایک ٹینشن یہ آ گیا, ان کو بھی سنبھالنا ہے, مدینہ پر کو حملہ نہ کرے, باہر کے کام. اور یہ مسئلہ آ گیا تو سب سے جو پیسے بھی لے لیے, دیواریں بھی توڑ دی اور مکان کے قبضے میں کر لیے, اور حضرت عباس اپنا مکان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ سب پی گئے حضرت, ان کا اللہ کا حکم مقدم ہے. معاملات کی صفائی, اللہ کا حکم مقدم ہے. چنانچہ حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا سب کو بلا کر, بھئی مسجد نبوی کے بنانے کا جو مشورہ ہوا تھا وہ کینسل. جس نے ہمیں مکانات کی چابیاں دی ہیں وہ چابیاں واپس لے جائیں, اور جن کے مکانوں کو ہم نے کچھ تھوڑا بہت کام کیا توڑا ہوا اس کو بنا کے دے دیں گے. نہیں بنائیں گے, مسجد نبوی کی توسیع نہیں کرنی. اعلان ہو گیا. ایک دن کے بعد 24 گھنٹہ گزرنے کے بعد حضرت عباس آئے سارے مکانوں کی چابیاں لے کر, اور بھرے مجمع میں کہا یہ مکانات کی چابیاں آپ کو ہدیہ, اور مکانات بھی ہدیہ, اور ہم نے ہمارے مکانات جو خالی بھی کر دیے بچوں کے, اور ہم دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں, مسجد نبوی آپ بنائیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ جب آپ کو چابیاں دینی تھی اتنی دھمال کیوں کروائی؟ کورٹ میں گئے, وہاں بات کی, ابی ابن کعب نے فیصلہ کیا, پھر مجھے اعلان کرنا پڑا. تو حضرت عباس نے جواب دیا, امیر المومنین میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم محمدی معاشرے پر ہو یا نہیں ہو. تم محمدی معاملات پر ہو یا نہیں ہو. مجھے پتا چل گیا کہ تم محمدی راستے پر ہو, محمدی معاشرے پر ہو, محمدی معاملات پر ہو. اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی. بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا. میں میرا مکانات بھی لو, میرے بچے بھی خدمت کریں گے, پیسہ بھی دوں گا, اور مسجد نبوی میں داخل کرو. اب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. لیکن اب معاملہ چلا حضرت ابی ابن کعب کا, حضرت عمر کا.
حضرت عمر کے دل نہیں ہے کہ میرے خلاف فیصلہ کیسے کیا اس نے، ابی بن کعب نے، یہ بڑے آدمی تھے. جب سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین نازل ہوئی تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے کہا ہے سب سے پہلے یہ سورت ابی بن کعب کو سناؤ. آسمانوں پر نام لیا گیا کہ سب سے پہلے یہ سورت ابی بن کعب کو سناؤ. اتنا اونچا درجہ تھا ان کا ابی بن کعب کا. حضرت عمر سیدھے گئے کورٹ میں درہ لے کر. یہ فرمایا کیا عبید چابی تو مل گئی، مکانات تو مل گئے، لیکن آپ نے میرے خلاف جو فیصلہ کیا اس کی دلیل دو. ورنہ قاضی صاحب چیف جسٹس تھے، دو چیف جسٹس تھے، ایک حضرت عمر عبید نے کہا اسی درے سے پٹائی کروں گا تمہاری. عبید نے کب گھبرا گئے، ارے پھنسا دونوں بڑوں کے فیصلے کے اندر میں پھنسا. تو عبید نے کعب نے کہا امیر المومنین محلن 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 کا مطلب یہ ہے شانتی رکھو، یہ مطلب ہوتا ہے محلن کا، ذرا ٹھہرو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. حضرت عمر بیٹھ گئے وہاں کورٹ میں. پھر عبید نے کعب نے اپنا قصہ سنایا. عمران میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ بیت المقدس بناؤ. اب حکم آیا کس کی طرف سے بھائی؟ اللہ کی طرف سے. اور کس کو آیا؟ حضرت داؤد کو، بیت المقدس بناؤ. تو داؤد علیہ السلام نے خوشیاں منائی، ماشاء اللہ اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کے بنانے کا. داؤد علیہ السلام نے محنت کی، دعوتیں کی، اور بیت المقدس کی تعمیر شروع ہو گئی. بالکل بیت المقدس کے قریب میں بڑھیا کا جھونپڑا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام گئے بڑھیا کے پاس، بڑی امی مجھے اللہ کا گھر بنانے کا حکم ہوا ہے، میں اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، تو مجھے آپ کے جھونپڑے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کا جھونپڑا ٹوٹے گا نہیں تب تک یہ مکان بیت المقدس بن نہیں سکتا. اتنا ٹچ ہے، اور آپ کو یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا، پیسہ بھی دوں گا. تو بڑھیا جو تھی یہ لیٹی ہوئی تھی. یہ کہا داؤد تجھے جو بنانا ہے بنا، میرے جھونپڑے پر نگاہ مت رکھنا. لیٹے لیٹے جواب دے دیا، میرے جھونپڑے پر نگاہ مت رکھنا. داؤد علیہ السلام نے کہا ہے بڑھیا ہے، کل مر جائے گی پرسوں مر جائے گی، لیکن ایسی عورتیں جلدی مرتی بھی نہیں ہے، ایسے بوڑھے جلدی مرتے بھی نہیں. اب بیت المقدس تعمیر ہو گیا، خاصا مکمل نہیں ہوا ہے، خاصا ہو گیا، لیکن وہ جھونپڑے کی وجہ سے رکا ہوا ہے سارا کام. ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام کے دل میں صرف خیال آیا کہ یار میری حکومت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میں جو چاہوں یا کر سکتا ہوں. ایک بڑھیا کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے، کل تو جو ہے اس کا مال وال اٹھا کر کسی جگہ ڈال دیں گے، مکان بنا کے دے دیں گے، وہاں بھیج دیں گے، پیسہ دیں گے، اس کی فری تھوڑی لے رہے. خیال آیا، خیال آتے ہی وہی آئی. یہ عبید نے کعب سنا رہے حضرت عمر کو، اور وہی آئی اسٹے آرڈر. سمجھ گئے؟ آسمان سے اسٹے آرڈر آ گیا. یہ فرمایا داؤد میرا مکان بنانے کے لیے کسی بڑھیا کا مکان جھوپڑا اجاڑ رہے ہو، آپ سے کام نہیں لیں گے، آپ معاملہ روک دو. یہاں اسٹے آرڈر آ گیا. اسی حال میں داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور انتقال بھی عجیب حالت میں ہوا، تو تفصیل میں نہیں جاتا. میں نے میری کتاب بکھری موتی میں یہ چیز لکھی ہے، انتقال کی کیفیت. چنانچہ وہ تو انتقال ہو گیا. اب آئے سلیمان علیہ السلام، بیٹا آیا ان کی جگہ، ساری دنیا کی حکومت. جب آئے، جب وہ حکومت سنبھالی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سلیمان جہاں سے باپ نے کام چھوڑا تھا وہیں سے کام شروع کرو، یعنی بیت المقدس بناؤ. سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ باپ کے یہاں تو اسٹے آرڈر آ گیا تھا، لیکن اب یہ کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ بناؤ. تو میں سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی جناتوں کی، انسانوں کی خوشی میں کہ باپ نے جو کام پورا نہیں کر سکا، اب مجھے آرڈر آیا ہے میں کروں گا.
جب بہت خوش تھے سلیمان علیہ السلام کہ بڑھیا نے کان میں آ کر کہا زیادہ خوشی مت منا، وہ بڑھیا زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے جی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے پتا ہے وہ زندہ ہے، لیکن میں کچھ تدبیر کروں گا۔ اب کام شروع ہو گیا، اسٹے آرڈر تھا وہ ختم ہو گیا، کام شروع ہوا۔ تو روزانہ سلیمان علیہ السلام عصر کے بعد بڑھیا کے پاس جاتے تھے روزانہ، اور جا کے بیٹھتے تھے، کبھی فروٹ لے جانے۔ تو بڑھیا کیا کہتی تھی، سلیمان ملنے کے لیے آیا کر، لیکن جھوپڑے کی بات مت کرنا، ملنے کے لیے لیکن جھوپڑے کے بعد بات مت کرنا۔ اب روزانہ سلیمان ہو جاتا تھا، سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے باپ کے دل میں خالی خیال آیا ہے کہ یار میں حکومت کا مالک ہوئی ہے، اس کو دیں گے 10 گنا زیادہ دے دیں گے تاکہ بیت المقدس کا کام پورا ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ وہاں تو بھی فوراً حسنات الابرار سیئات المقربین، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے اللہ کا۔ روزانہ اکرام کرتے تھے، پانی لے جانے، پھل لے جانے۔ تو بڑھیا کہتی تھی تو جو کچھ بھی کر میرے جھوپڑے کے اوپر نظر مت رکھنا، میں نہیں دوں۔ تو ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام بہت اہتمام کے ساتھ گئے، خوشبو لگا کر، وہ بڑھیا بھی لیٹی ہوئی تھی۔ تو بڑھیا کے دل میں کوئی بات آئی اور اس نے یہ کہا کہ سلیمان سچ سچ بتا، روزانہ تو یہاں آتا ہے جھوپڑی کی وجہ سے آتا ہے، میری محبت میں تو آتا نہیں، تیرے دل کے اندر یہ جھوپڑا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بالکل یہی ہے، میں تو اسی وجہ سے آتا ہوں، تو اب بڑی عمر کی ہے، تیرا اکرام کروں، تیرے لیے کھانا بھیجوں۔ بولے نہیں، کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، تو میرے جھوپڑی کی وجہ سے آتا ہے۔ ہاں آپ کے جھوپڑی کی وجہ سے ہی آتا ہوں۔ تو بڑھیا کی زبان سے جملہ نکلا، بہت زیادہ قیمت لوں گی، بہت زیادہ قیمت لوں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، قیمت کی بات تو کی اس نے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو اس سے قیمت مانگی، اتنا سونا دو، اتنی چاندی دو، اتنا یہ دو، یہ دو، یہ دو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ڈن کر لیا، چلو ٹھیک ہے۔ اب جب سلیمان علیہ السلام اٹھنے لگے تو بڑھیا نے کہا سلیمان بیٹھ بیٹھ ایک بات کا جواب دے، تو مجھے جو مال دے رہا ہے، سونا دے رہا ہے، چاندی دے رہا ہے، ہیرے جواہرات دے رہا ہے، وہ قیمتی ہے یا یہ میری جگہ قیمتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا تیری جگہ قیمتی ہے، بیت المقدس کی نسبت ہوگی، وہ قیمتی ہے۔ تو بڑھیا نے کہا پھر تو میں نہیں بیچتی، سودا کینسل۔ اب سلیمان علیہ السلام اور ٹینشن، تو جنات تھے ان کے پاس، سلیمان علیہ السلام کا یہ تو ساری کہانی سنتے رہتے تھے۔ تو بعد جناتوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیں، ہم خالی کرا دیں گے اس کو۔ کیسے خالی کراؤ گے تم؟ یہ کہا کہ ہم کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کراؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ میرے لیے تو اسٹے آرڈر آ جائے اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بھائی مارو اٹھاؤ بھگاؤ، یہ بات نہیں تھی۔ جناتوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایسی تدبیر کریں کہ وہ ڈر کے نکل جائے گی۔ دیکھو اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کوئی یعنی ذرا برابر بھی آنکھیں دکھانا مت، ورنہ اللہ نے باپ کے لیے اسٹے آرڈر تو میرے لیے بھی اسٹے آرڈر آ جائے گا۔ جناتوں نے کہا تو فکر نہ کریں آپ۔ تو جناتوں نے کیا کیا، وہاں جا کر رات کو کچھ برتن گرا دیے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ پیچھے سے چارپائی دی، چارپائی ہلائی، کچھ کپڑے ادھر ادھر کر دیے، پیٹی یہاں سے یہاں رکھ دی، یہاں سے۔ تو بڑھیا لیٹے لیٹے کیا کہتی ہے، جین آوے بھوت آوے پلت آوے جھوپڑا چھوڑنے والی نہیں ہوں، جین آوے بھوت آوے تو میں جھوپڑا نہیں چھوڑوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑی مضبوط ہے یار۔ اب سلیمان علیہ السلام نے پھر چکر کاٹنے شروع کیے، پھر چکر کاٹنے شروع کیے، جاتے تھے۔ ہاں سلیمان کیا خیال ہے؟ یہ کہ میں تو ملنے آیا نہیں آیا، تو جھوپڑے کی وجہ سے آیا، اتنا جو گھمایا ہے۔ ابی ابن کعب کہہ رہے تھے عمر کو، اتنا چلایا ہے سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو، اس بڑھیا نے۔ آخر میں بڑھیا نے کہا کہ چلو
اب تو میرے منہ میں دانت بھی نہیں، پیٹ میں آنکھ بھی نہیں، میں بھی مرنے کے قریب آئی ہوں، سودا ہی کر لیتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا چاہیے تمہیں بتاؤ؟ یہ فرمایا بیت المقدس کے قریب میں جتنے بیل ہیں ان بیلوں کو لاؤ میرے سامنے، بڑے میں بڑا بیل میرے سامنے کھڑا کرو، اور میں جس بیل کو کہوں اسے میرے سامنے ذبح کرو، اور اس کی کھال نکالو میرے سامنے، اور اس کھال کے اندر سونا بھر کے مجھے دو۔ یہ مانگا بڑھیا نے۔ سلیمان علیہ السلام کی زبان سے اتنا جملہ نکلا، ارے تو بہت زیادہ کہہ دیجیے۔ اللہ نے وہی بھیجی، سلیمان میری جیب میں تمہارا ہاتھ ہے، جلدی سے منظور کر لو ورنہ یہ بھی پھر جائے گی۔ میری جیب میں تمہارا ہاتھ ہے، جلدی سے جو منظور کرو یہ بھی پھر جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ڈن۔ اب سلیمان علیہ السلام اٹھنے لگے، ارے سلیمان نے ایک بات کا جواب دے۔ نہیں میں جواب نہیں دیتا تو تو یہی پوچھے گی کہ میں تو یہ مال زیادہ قیمتی ہے میرے، تیری زمین زیادہ، تیری زمین زیادہ قیمتی ہے، تو سودا ہونے کا ہی نہیں۔ بیٹھی ہی نہیں سلیمان علیہ السلام، اور فوراً جو ہے جناتوں کو حکم دیا، اور جناتوں کو حکم دے کر یہ کہا کہ جاؤ بھائی جتنے بیل ہے بیلوں کو لاؤ، اور بڑھیا جو ہے وہ بیٹھی اور سب بیل دیکھے، اشارہ کیا یہ بیل ذبح کرو، تو بیل ذبح کیا، اس کی جو ہے چمڑی نکالی، اور دوسرا بیل کوئی نظر آ گیا بڑھیا، ارے تو یہ اس سے اچھا ہے، وہ کرو وہ کرو۔ آپ سمجھیں گے نہیں؟ ارے سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، وہ کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ کرو، چلو جناتوں کو کہا ذبح کرو، اس کی چمڑی نکالی، اس میں سونا بھرا، اور سونا بھر کے اب وہ تو اٹھا نہیں سکتی تھی، اور اٹھ نہیں سکتی تھی، جناتوں سے کہا بھی تم اٹھاؤ اور جہاں چاہے وہاں اسے لے جاؤ، اس کے لیے کوئی مکان کا انتظام بھی کر دو۔ وہ یہاں سے نکلی، سب سے پہلا حکم سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے کہا اسے توڑو، اسے زمین دست کرو، بالکل مرنے واپس آ جائے گی۔ تب جا کر بیت المقدس وہ جگہ آئی ہے، تب جا کر تو ابی ابن کعب نے کہا ایک بڑھیا کی جھوپڑی کی اللہ کی یہ قیمت ہے تو حضرت عباس کے 10-12 مکانات کی قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ بیت المقدس مسجد نبی بنانے کا معاملہ کینسل کرو۔ یہ معاملات کی صفائی تھی، آج یہ معاملات کی صفائی ہے، آج بھی دیکھیں یہ معاملات کی صفائی، اس معاملات کی صفائی کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو 2 بیویاں تھیں، کسی زمانے میں 3 رہی ہیں لیکن 2 تو پکی ہیں۔ ایک تھی قریشن، سیدھی سادی، یہ دیہات کی ہوتی ہے اور ایک تھی کچھ پڑھی لکھی۔ تو حضرت عمر جو ہے جب حضرت عمر کے زمانے میں مال و منال بہت آنے لگا اور بہت یعنی ریل پل ہوئی مال کی، کس اور قیصر کے خزانے فتح ہونے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد آتے تھے، قاصد کسرا کے بھی آتے تھے، وہاں کے بھی آتے تھے، یعنی سفارتی لوگ آتے تھے اور مشورے ہوتے تھے۔ تو جو قریشن تھی اس کے مشورہ نہیں کرتے تھے، اس لیے اس کے وہاں وہ سلیقہ نہیں ہے جو یہ جو پڑھی لکھی تھی تھوڑی سی، اس کا سلیقہ تھا ڈھنگ سے کھجوریں رکھنا، ڈھنگ سے جو کھانا رکھنا، ڈھنگ سے سب چیزیں رکھنا، یہ برابر سارے مشورے یہ دوسری بھی وہاں ہوتے تھے حضرت عمر کی۔ یہ تھی بڑی سمجھدار، میں معاملات سمجھا رہا ہوں۔ روزانہ مشورے وہاں ہو کہ کسرا کا ایلچی آیا تھا، مشورہ کر کے وہ گیا تو حضرت عمر کی اس بیوی نے اس کسرا کے ایلچی کو بلایا اور کہا کہ آپ کب جاؤ گے کسرا کے وہاں، واپسی کب ہے تمہاری؟ ان کو 15 دن کے بعد جاؤں گا۔ کوئی بھی ایلچی آتا تھا تو 15 دن وہاں قیام کرتا تھا مدینہ منورہ میں، لمبا سفر کر کے آیا ہے، تھوڑا آرام کر کے پھر جاتا تھا۔ اسلام تو تھا نہیں اس وقت میں ان کے پاس، بعد میں سارے مسلمان ہوئے ہیں، کسرا کے بعد میں وہاں کے اب سعد بن وقاص نے جا کر کام کیا، تب جا کر یہ لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اچھا تم جب جاؤ سفر پر تو مجھے ملتے ہوئے جانا، تھوڑا کام ہے تمہارا۔ یہ حضرت عمر کی بیوی نے کہا، حضرت عمر کی اہلیہ یعنی رانی۔ تو قاصد آیا، میں جا رہا ہوں آپا کل، بہت اچھا،
یہ عطر میں نے رکھا ہے، 2 درہم کا عطر تھا. کتنے درہم کا بھائی؟ 2 درہم کا. یہ 2 درہم کا عطر ہے، کسرا کی بیوی کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا اور کہنا امیر المومنین کی اہلیہ محترمہ نے یہ عطر ہدیہ دیا ہے. وہ لے کے چلا گیا، سنبھال کے لے جانا، جیسے عورتیں کہتی ہیں سنبھال کے لے جانا. پہنچا کسرا کی بیوی کو جا کر وہ عطر دیا. پھر کس نے دیا یہ تو امیر المومنین کی اہلیہ محترمہ نے یہ دیا ہے. تو یہ بہت خوش ہو گئی. اچھا رانی نے دیا، مسلمانوں کے جو رانی ہے امیر المومنین کی بیوی اس نے دیا. اچھا تم کب جاؤ گے؟ تب 2 مہینے کے بعد جاؤں گا، خط لے کر، یہاں کی ٹپال وغیرہ سب لے کر، سفارتی کاغذات. جب تم جاؤ تو مجھ سے مل لینا. وقت آج ملنے کے لیے آیا رانی کے پاس، کسرا کی بیوی کے پاس. آپا نے جا رہا ہوں کل مدینہ. ہاں جس بیوی نے مجھے 2 شیشے عطر کی بھیجی تھی اس کو ایک پوٹلی دے دینا. اس میں ہیرے جواہرات تھے، اس میں دینار تھے، اس میں درہم تھے، اس میں دنیا بھر کی چیزیں تھی سب. اور میرا کہہ دینا کہ کسرا کی بیوی نے ہدیہ دیا ہے. وہ آدمی پہنچا، اسے پتا تھا کہ اس گھر سے مجھے 2 درہم مجھے عطر ملا تھا. وہاں جا کر اس نے پوٹلی دے دی، کہا آپا وہ کسرا کی جو بیوی ہے اس نے یہ آپ کو ہدیہ بھیجا ہے. بہت اچھا، بات ختم ہو گئی. اب ان کے اہلیہ نے وہ پوٹلی کھولی تو اس میں ہیرے جواہرات، ایران کا فیروزہ، ایران کے پتھر اور پیسے، قیمتی قیمتی چیزیں. حضرت عمر تھے نہیں، مسجد نبی میں تھے، گھر میں تھے نہیں، تو کسی چیز پر کوئی کچرا وچڑا پڑا ہوا تھا اپنی اوڑھنی سے تھوڑا صاف کرنے لگی ان کی اہلیہ. اتنے میں حضرت عمر آئے. حضرت عمر نے کہا ہو یہ کیا؟ غریبوں کے گھر میں فقیر، یعنی فقیروں کے گھر میں امیروں کا سامان؟ بھئی ہم تو فقیر لوگ ہیں اور یہ تو بہت قیمتی چیزیں ہیں. تو ان کی بیوی نے کہا ہاں یہ مجھے ہدیہ آیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہاں سے ہدیہ آیا آپ کو؟ جو کہا کسرا کی بیوی نے مجھے ہدیہ بھیجا. تو کیا تمہارے اس سے کوئی تعلقات ہیں؟ کسرا کی بیوی وہ ایران کی رہنے والی، تم یہاں کی رہنے والی، وہ رانی ہے اور بہت بڑی کالونی ہے وہ، ہم تو غریب لوگ ہیں، تو تمہارا کوئی جوڑ کیسے ہوا؟ یہ حضرت عمر نے پوچھا. ظاہر بات ہے شوہر تو پوچھے گا کہ آپ کا جوڑ کیسے ہوا اس سے. فرمایا میں نے جو ہے وہ قاصد جا رہا تھا، اس کے ساتھ 2 شیشے عطر کی بھیجی تو اس نے جواب میں یہ بھیجا. حضرت عمر نے کہا اچھا اچھا، اس کا مطلب کہ آپ نے جو ہے کچھ ہدیہ بھیجا، اس کے بدلے میں اس سے ہر جزا اور احسان ملنے احسان بھی اتنا بھیجا ہے، میں بھی بھیجوں اس نے بھیجا. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. لیکن دیکھو یہ بہت قیمتی چیزیں ہے، تم اگر بیچنے جاؤ گی تو مدینہ کے بازار میں کوئی بھاؤ دے گا نہیں، مجھے آپ سونپ دو، میں اس کو بیچ لیتا ہوں تو اچھی قیمت آئی. کہ مدینہ کے تاجر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. بہت اچھا. حضرت عمر کی بیوی خوش ہو گئی کہ چلو بیچنے کے لیے بات تو کیا حضرت عمر نے. چنانچہ حضرت عمر کی بیوی نے دے دیا. دیکھو اتنے ہیرے ہیں، اتنے دینار ہیں، اتنے درہم ہیں، اتنے کپڑے، سمجھ گئے حساب کتاب. یعنی برابر ڈھنگ سے بیچی ہو، کئی کوئی چیز ادھر ادھر ہے. حضرت عمر نے کہا فکر نہ کرو، میں ڈھنگ سے بیچوں گا. اب حضرت عمر نے بیچا، بیچ کر جو پوٹلی لے کر آئے دینار کی، درہم کی، سب اور رکھی. اور یہ فرمایا وہ آپ نے جو عطر بھیجا تھا کتنے درہم کا تھا؟ 2 درہم کا. تو حضرت عمر نے کہا اس میں سے 2 درہم نکال لیجیے. جب حضرت عمر نے کہا اس میں سے 2 درہم نکال دیجیے تو بیوی نے کہا وہ عمل باقی یا امیر المومنین، یہ 2 درہم تو نکال لوں گی لیکن باقی مال کا کیا؟ حضرت عمر نے کہا وہ پھر بیت المال، وہ بیت المال میں جائے گا. تو بیوی جو حضرت عمر کی تھی وہ تھوڑی سی غصے ہوئی. امیر المومنین آپ کو ہدیہ نہیں آیا ہے، یہ ہدیہ مجھے آیا ہے.
میرے مال میں تصرف کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. یہ ہدیہ آپ کو نہیں آیا, یہ ہدیہ مجھے آیا ہے کہ میرے مال میں آپ کو تصرف کا کوئی حق نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا آپ کو جو ہدیہ ملا ہے اس وجہ سے ملا ہے کہ تم امیر المومنین کی بیوی ہو. اگر بلال کی بیوی بھیجتی وہ اتر کی شیشہ پھینک دیتی. سلمان کی بیوی آئے سے بہت اتر میرے پاس رکھے ہوئے ہیں, لیکن امیر المومنین کی بیوی نے بھیجا ہے اس لیے اس کو اس کے شان کے مطابق بدلہ دینا چاہیے. اور میں امیر المومنین ہوں مسلمانوں کی وجہ سے, اس وجہ سے اس مال میں صرف آپ کا 2 درہم کا حق ہے, باقی سارا کے سارا بیت المال میں جائے گا. تب جا کر حضرت عمر بنے, تب جا کر یہ چیز تھی ان کے اندر, تب جا کر حضرت عمر بنے. لو کان بعد نبی لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. جب مسلمان ہوئے حضرت عمر تو فرمایا ہنی اللہ کا یا عمر, عمر تیرے لیے خوشخبری ہے. جب مسلمان ہوئے حضرت عمر تو کتابوں میں لکھا ہے غلام کی طرح گئے, غلام کی طرح. اس زمانے میں تلوار لگی ہوئی چلے نا تو سمجھتے تھے کہ یہ شیر ہے, اور تلوار یگ کر کے چلے سمجھتے تھے کہ غلام ہے. تو جب حضور کے پاس آئے ہیں تو تلوار یہ لے کر نہیں گئے بلکہ گردن پر, اور دروازہ کھٹکھٹایا مکہ میں. حضور نے تو حمزہ سے کہا کھولو. حضرت حمزہ نے کہا حضرت میں نہیں کھول سکتا. عمر کھڑے ہیں, تلوار لے کر کھڑے ہیں. حضرت حمزہ کہتے تھے پورا مکہ مجھ سے ڈرتا ہے اور میں عمر سے ڈرتا ہوں. حضرت حمزہ کہتے تھے تو پورا مکہ حمزہ سے ڈرتا تھا بہادری سے ان کو, اور میں عمر سے ڈرتا ہوں. حضرت عمر کھڑے, آپ نے بتایا کوئی بات نہیں. دروازہ کھولا اور آپ نے دروازہ کھول کر عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک جملہ کہا, اے اللہ عمر کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے, دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے لے. کلمہ پڑھا, اور جب کلمہ پڑھا تو جبریل آئے, فرمایا وبشرک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آسمان پر عید بنی ہوئی ہے, سارے فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں. جمیع الملائکہ یہنئون بعضهم بعضا لاسلام علی اسلام عمر بن الخطاب. ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں, عمر مسلمان ہو گیا, عمر مسلمان ہو گیا, عمر مسلمان. وہ اندر یہ کیفیت تھی, اس کیفیت کی وجہ سے بنے حضرت عمر ڈرتے تھے. آج کا اللہ معاف فرمائے, تھوڑا سا بھی ہمارے پاس تھوڑا سا علم آ جائے, تھوڑی تقوی کرنے والے بن جائیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم 3 چلے لگا لیں یا آدمی کو مدرسہ کھول لیں تو آدمی سمجھتا ہے میں جبریل بن گیا. یہ میرے ابا فرماتے تھے بڑے مجموع کے اندر. اور وہاں اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی خوف رہتا تھا. چنانچہ سارا مال حضرت عمر نے بیت المال میں داخل کیا, اور بیوی نے بھی خوشی سے دیا, بیوی نے بھی خوشی سے دیا. اس درجے تک پہنچنے کے لیے آدمی کو اندر کوالٹی کی ضرورت ہے. اس لیے اپنے اندر آدمی کوالٹی پیدا کرے. کوانٹٹی سے کام نہیں بنتا, کوالٹی سے کام بنتا ہے. اتنا روئے پھر جب اسلام بہت پھیلنے لگا, جہاں بھی قافلے جاتے تھے اسلام پھیلتا تھا, جہاں قافلے جاتے تھے اسلام پھیلتا تھا. تب حضرت عمر نے دعا کی کہ اللہ میری ریت بڑھ گئی ہے, میرے اندر اب طاقت نہیں ہے, تو مجھے اپنے پاس بلا. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک. اے اللہ مجھے یہاں شہادت دینا, میدان میں جا نہیں سکتا ہوں, لیکن یہاں بیٹھ کر وہی مرکز تھا, سارے مسلمانوں کا رجوع وہی ہوتا تھا کہ اللہ اب بڑھاپے نے بھی ڈیرا ڈال دیا ہے تو مجھے شہادت دینا. تو لوگ کہتے تھے شہادت تو میدانوں میں ہوتی ہے, مدینہ میں شہادت کہاں سے آئے گی؟ حضرت عمر کہتے تھے جو اللہ مجھے کھینچ کر مسلمان اسلام بنایا ہے, اسلام دیا ہے, وہی اللہ شہادت کو میرے لیے کھینچ کر مدینہ میں لائے گا. معاملات کی صفائی. ہرمزان آیا, ہرمزان زبردست آدمی تھا, بہت مسلمانوں کو شہید کیا, بہت مسلمانوں کو. وہ پکڑا گیا, عام طور سے پکڑے جاتے نہیں تھے, ایران کا تھا. آج بھی ایران کا سفر آپ کا ہو تو دیکھنا وہاں بڑے بڑے ریلوے اسٹیشن اس پر ہرمزان لکھا ہوا ہوگا, ہرمزان.
एयरपोर्ट, वहाँ हुर्मुजान लिखा हुआ होगा, वो अब तक उसको जिंदा रखा है। बड़ा सतह सालार था ये, और ये मुसलमानों के मुकाबले पर आता था, कोई मुसलमान भी उससे जीत नहीं सकता था। बहुत लोगों को शहीद किया, बहुत लोगों को मारा। एक मरतबा इत्तेफाक से पकड़ा गया, होता है कभी कभी आदमी पकड़ा जाता है। मदीना लेकर आए, तो जाहिर बात है जब मदीना मुनव्वरा लेकर आए तो मदीना में ऐलान हो गया, हुर्मुजान आया, हुर्मुजान आया, हुर्मुजान आया। तो खवातीन निकल कर आ गई, अरे शौहर का कातिल पकड़ा गया, भाई का कातिल पकड़ा गया, बेटे का कातिल पकड़ा गया। हज़रत उमर ने कोई कोर्ट कायम नहीं की कि कल जो है इतने बजे उसे किसास लो, कई मुसलमानों को मारा है इसने, चुनाचे किसास पचा, और सबको जमा किया ताकि लोगों को पता चले कि ये वही हुर्मुजान है जिसने कई औरतों को बेवा किया, कई बच्चों को यतीम किया, ये वही है। लोग आए, लोगों ने देखा, बूढ़ों ने देखा, यही है, यही है, यही हाजा हुआ था, हाजा हुआ था, हाजा हुआ था, हाजा हुआ था, ये अरबी जुमला है, हाजा हुआ था, हाँ यही है, यही है, 100% यही है। ये आवाज़ आने लगी। हज़रत उमर ने अली खड़े हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े हैं, और दूसरे सहाबा खड़े हैं, और हज़रत उमर ने ऑर्डर दिया जल्लाद को गर्दन उड़ाओ। जब जल्लाद ने जो है वो तलवार निकालनी शुरू की तो हुर्मुजान ने कहा, अमर मैं मर रहा हूं, और मरने वाले को पूछा जाता है तुम्हारी कोई ख्वाहिश है कि नहीं? मुझे मेरी ख्वाहिश तो पूछो, मेरी तमन्ना तो पूछो। हज़रत उमर ने कहा, बताओ क्या तमन्ना है तुम्हारी? मुझे पानी पीना है, पानी हो, ठंडा हो, कासे में हो, कासा कहते हैं, बेकासे में माई, प्याला। उस जमाने में ये गिलासे नहीं होती, ये गिलासे तो अब आई है, कासा होता था, कासा। हम अरबी में जाते हैं देहाती में बयान के लिए, तो वो लोग कासा रखते हैं, बहुत बड़ा जो है प्याला होता है, बहुत बड़ा। वो सबसे पहले हमें पिलाएंगे, फिर वही जो बच्चे का भी ये पिएगा, ये पिएगा, ये पिएगा, फिर कहाँ पानी कम होगा तो फिर जमजम डाल देंगे उसके अंदर। कासे में दो ठंडा पानी, मैं मर रहा हूं तो प्यास लगी है मुझे। हज़रत उमर ने कहा, जब कासा पानी लाओ भाई। सारा मदीना देख रहा है, खास तौर से हज़रत अली करीब पे खड़े हैं। हज़रत अली ऐसे मौके पर हज़रत उमर हज़रत अली को और अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अपने करीब रखते थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास को उनके इल्म की वजह से कहते थे, गुस या गब्बास, गुस या गब्बास, मतलब ए हीरे निकालने वाले समंदर में जा और हीरे निकाल। यानी मसला है, इस मसले में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो इल्म के समंदर में जा और इल्म के हीरे निकाल, ये जुमला कहते थे। और तालिब जो है फैसले में माहिर थे हज़रत अली, दोनों को पास कर फिर बड़ा फैसला करते थे हज़रत उमर कि मैं तो गलत काम तो नहीं कर रहा हूं। पानी आया, जब पानी आया उसके हाथ में दिया, खुद हज़रत उमर ने दिया, किताबों में लिखा है ले अशरफ ले पी। अब वो जो उसका हाथ कांपने लगे, बहुत सामने है। तो हज़रत उमर ने कहा, तो फिक्र मत कर, जब तक तू पानी नहीं पिएगा तुझे मारेंगे नहीं हम। ये जुमला कहा, फिक्र मत कर, जब तक तुझे पानी नहीं पिएगा तुझे कत्ल नहीं करेंगे। उसने वो कासा जो था फेंक दिया नीचे सबके सामने। मैं पानी पी नहीं सकता, तुम मुझे मार नहीं सकते। हज़रत उमर तो खामोश हो गए, क्या कह रहा है? हज़रत अली से पूछा, हज़रत अली ने कहा कुछ कह रहा है। आपने जुमला कहा, जब तक तू ये पानी नहीं पिएगा हम तुझे कत्ल नहीं करेंगे, ये कसम का अमन हो गया। अब जब तक ये उसने पानी फेंक दिया, ये पानी में पी नहीं सकता, तू मुझे मार नहीं सकती। हज़रत उमर ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा, मैं कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपके एक जुमला जो है वो मज़नी है। अमीरुल मोमिनीन कहते थे जुमला मज़नी है, आपने कहा है, हमने सुना है, हम आपकी मुआफ़क़त नहीं कर सकते। चाहे अमीरुल मोमिनीन है, जो अल्लाह का हुक्म है अल्लाह का हुक्म है,
चुनांचे हज़रत उमर ने उसकी रिहाई का फैसला किया। जब रिहाई का फैसला किया तो मदीना वाले तो नाखुश हो गए, अरे आया आदमी चला गया, लेकिन उसने ये अखलाक देखे, ये अखलाक देखकर मुसलमान हुआ है कि इतने ऊंचे अखलाक किसी और के नहीं हो सकते, इतने अच्छे मामला किसी और के नहीं हो सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत थी। आज अल्लाह माफ फरमाए, हमारे पास इस्लाम की रस्म तो है, लेकिन इस्लाम की जो गहराई है वो हमारे पास नहीं है। हमारी नमाजों के ठिकाने नहीं, ज़कातों के ठिकाने नहीं, मामलात के ठिकाने नहीं, सोचे हमारी गंदी, तो कैसे परवान चढ़ेंगे? इस्लाम तो पाकीज़ा है। बड़े बड़े लोग आते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए अपने कमरे में, कमरा भरा हुआ है, और जरीर इब्न अब्दुल्लाह है, ये यमनी शहजादे थे, जरीर इब्न अब्दुल्लाह। हुजूर ने देखा हो जरीर 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 आया है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अपने दाईं तरफ बाईं तरफ कि कोई आदमी जगह दे तो उसकी तरह अंदर बुला लूं, लेकिन सब खचाखच भरे हुए, जगह मिली नहीं। तो हुजूर ने अपनी चादर ली, चादर रहती थी आपके पास, रुमाल जी, आपने चादर ही फेंक और फेंक कर कहा जरीर इसे बिछा लो और तुम बिछा कर बैठ जाओ। वो भी जरीर थे, वो भी शहजादा था, तो उसने वो चादर ली और बोसा दिया और बोसा देकर अपने सर पे रखी। ये हज़रत ये चादर आपकी है, ये जो इस पर मैं बैठूं ये उसका दर्जा नहीं है, इसका दर्जा तो मेरा सर है। और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के सच्चे रसूल है। वहां मुसलमान हुए जरीर इब्न अब्दुल्लाह, बहुत खूबसूरत थे, जरीर और तमीम, ये दो नाम जरूर रखना। अल्लाह ताला लड़के दे लड़के तो जरीर और तमीम ये नाम रखना, बहुत खूबसूरत थे। दोनों के किस्से में बयान करता हूँ, हदीस में आते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई, माँ आयशा कहती थी, बांदिया कहती थी कि जरीर आ रहे हैं, बगैर हुजूर के थे पर्दा कर लेती थी। तो हुजूर फरमाते पर्दा क्यों कर रही तुम? ये राजर जरीर गुजर रहे हैं, तो जरीर तो खाली खांसी खाएगा तो भी आप बुला लोगे। वो हुजूर के घर के करीब से गुजरते ऐसे खांसी खाते, हुजूर समझ जाते कि जरीर गुजर रहा है, अरे जरीर राजा जरीर राजा जरीर राजा जरीर राजा, इतना प्यार देते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरीर को। और कहते थे सिर्फ चादर की वजह से मुसलमान हुआ, खाली फेंकी हुजूर ने और फरमाया कि जरीर बैठ जाओ मेरी चादर पर। तो उन्होंने कहा कि हजरत ये आपकी चादर पर मैं बैठूं, इसका दर्जा मेरा सर है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। साहबा कहते थे, पुराने साहबा थे, उनसे हुजूर राज की बात नहीं करते थे, जरीर में हुजूर राज की बातें करते थे, ये चाहिए, ये करना है, ये करना है। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरीर से कहा, जरीर करीब भाई प्राइवेट बात करनी है, किसी को बताना मत, हो सके तो करना, न हो सके तो मत करना, किसी को बताना मत। जैसे बताइए, फरमाया मुझे एक मसले में बहुत परेशानी, बहुत टेंशन में है। हुजूर कह रहे हैं जरीर से, मैं बहुत परेशानी में हूँ, और तो परेशानी ऐसी है कि मैं किसी को कह भी नहीं सकता। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे साथ शेयर करूँ, तुमको कहूँ। जरीर ने कहा तो बताइए क्या परेशानी है? बोले मुझे परेशानी यह है कि तुम यमन के रहने वाले हो और यमन के शहजादे हो, नवाबजादे हो, तुम्हारी ज़मीनें यमन में बहुत हैं, तुम्हारा असर रसूख भी है वहाँ। यमन वालों ने काबा बनाया है, वो तवाफ करते हैं वहाँ। तो ये काबा तो हमारा मक्का में है, अब उन्होंने काबा बनाया है वहाँ। तो मुझे बहुत यानी दिल में खलबली है कि ऐसा अगर मुसलमानों में इख्तिलाफ होगा तो कहा जाए कि उम्मत खड़ी रही। इसलिए मेरी तमन्ना, मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम जाओ यमन और वहां जाकर वो काबे को तोड़वा दो, और ये तुम ही कर सकते हो, इसलिए कि तुम शहजादे हो, आपके असर रसूख हैं। हज़रत जरीर ने कहा सॉरी सॉरी, समझे? अरे समझे कि नहीं, माजरत की।
کہ حضرت میں یہ کام نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا ابھی کیوں نہیں کر سکتے؟ تم تو وہاں کے بادشاہ ہو، وہاں کے نواب زادے ہو، وہاں کی زمینوں کے مالک ہو، سب وہاں کے اچھے برے تمہارے ہاتھ میں ہیں، آپ کو تو جا کر آرڈر کرنا ہے خالی. بولے حضرت میں اصل میں یہ ہے کہ گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے ڈر لگتی ہے مجھے. گھوڑا ہو، گھوڑا تیز چلے، مجھے ڈر لگتی ہے، اور میں ایسا ڈرتا ہوں، ایسا خوف کھا گیا ہوں کہ ابھی گروں گا. اور یمن کا سفر یہاں سے بہت لمبا ہے. آپ نے فرمایا کہ تیری ڈر ختم ہو جائے تو ہاتھ تو جاؤں گا. تو حضور نے سینے پر ہاتھ پھیرا اور ایک دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. اللہ اسے ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا. ایسا اللہ اس سے کام لے. جریر ابن عبداللہ نے کہا میری ہمت بڑھ گئی، اور پھر میں نے کہا صحابہ، میں نے حضور سے کہا حضرت ایک جماعت بنا دو میرے ساتھ، لیکن میرے مزاج کیوں، میں چھانٹوں گا. اب نے فرمایا چھانٹ لے، فلاں تو کھڑا ہو جا، فلاں تو کھڑا ہو جا، فلاں تو کھڑا ہو جا. جماعت بنا کے گئے اور وہاں جا کر جریر ابن عبداللہ نے وہ کعبہ توڑا اور یمنیوں سے کہہ دیا کہ خبردار آج کے بعد یہ حرکت مت کرنا. پھر جریر ابن عبداللہ اپنے کسی کام کی وجہ سے وہاں رک گئے، اور وہ جو صحابہ ساتھ گئے تھے وہ آ گئے. تو صحابہ تو ساتھ گئے تھے، وہ آ گئے، حضور زندہ تھے. اس کے بعد حضور کا انتقال ہوا، لیکن جریر ابن عبداللہ حضور کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، وہ وہیں رہ گئے کسی اپنے کام کی وجہ سے. اگر عائشہ کہتی تھی اتنا اعتماد کرتے تھے حضور جریر ابن عبداللہ پر، اتنا بڑا آدمی بن گیا حضور کے معمول اخلاق کی وجہ سے کہ وہ حضور نے چادر پھینکی، اتنا پیار دیا. اس لیے زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری. یہ ذہن میں رکھنا. آج سے بیوی سے اگر معمولی سے حرکت ہو گئی نا، کچھ بھی کھانے میں نمک زیادہ گر گیا تو یہاں ملی ہے، اوپر مت ملنا. شہزادے آدمی ایسی باتیں کرتا ہے نہیں. تعلقات، اخلاق، 5 چیزیں اپنے دل کے اندر پیدا کرو. ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو. یہ آدمی پکا مسلمان بنے گا. اب ہر آدمی دیکھے اپنا تھرمامیٹر، میرا ایمان کیسا ہے. ہر آدمی دیکھے میری عبادتیں کیسی ہے. ہر آدمی دیکھے کہ میرا اخلاق کیسے ہے، میرے معاملات کیسے ہیں، میں نے کس کی زمین دبائی ہے. حشر کا میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. اس سے 5 لائنیں ٹھیک کرو گے انشاءاللہ. اب جو میں آپ لوگوں کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح بنگلور والوں، قبول کرو گے؟ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. کتنی مرتبہ؟ 313. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو کتنے محل تیار ہوں گے بھائی؟ 2. 30 مرتبہ پڑھو کتنے محل تیار ہوں گے؟ 3. 40 مرتبہ پڑھو کتنے محل تیار ہوں گے؟ 4. حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں محل تیار ہوگا. حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک محل جنت میں. ہاں. حضرت عمر نے کہا اذن لا تستكثر یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت بناؤں گا محل. آپ نے فرمایا جتنی طاقت ہو بنا، تو بناتے بناتے تھکے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو بنا جتنے بنانے. تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھو گے تو کتنے محل ہو جائیں گے بھائی؟ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے. 31. بنگلور میں پراپرٹیاں بہت بنا لی، بہت فلیٹ بنا لیے، بہت زمینیں خرید لی اور بہت شاپنگ سینٹر بنا لیے. اب جنت میں پراپرٹی بناؤ. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. پہلا فائدہ یہ ہوگا 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے. اور کوئی انکم ٹیکس والا فون کرے گا نہیں آپ کو. ارے دنیا میں جا کر 2 بنگلے لوگ انکم ٹیکس والے فون کرتے نہیں کرتے، ایسا کہاں سے لایا حساب کتاب دو. اور آپ کو الیکٹرک بل بھی نہیں بھرنا، اور آپ کو مینٹین بھی نہیں کرنا، فرشتے کریں گے مینٹین.
آپ کے بنگلے تیار، روزانہ 31 بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ میں نے بیان میں 2017 سے 2015 سے کر رہا ہوں، تو امریکہ میں ایک ڈاکٹر بھی ہے شکاگو میں، اس کا مجھے فون آیا کہ مولوی صاحب جب سے میں نے آپ کا بیان سنا الحمدللہ میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے، 5 لاکھ تو آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا ہے۔ لیکن مولوی صاحب ایک بات بتائیے، جنت میں مجھے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جنت میں بنگلے ملیں گے۔ حدیث صحیح ہے، حدیث میں مسند احمد کی روایت ہے، حضور جھوٹ تو نہیں بولتے۔ اچھا مولوی صاحب بنگلے ملیں گے، لیکن ایک سوال کرتی ہوں، تھوڑی شرم آتی ہے، شرما امت کیا پوچھتی ہو؟ بولے مولانا بہت بنگلے ہو گئے تو کیا بھاڑا بڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کرایہ، رینٹ، جنگل والوں کو رینٹ کی بہت فکر رہتی ہے نا، گجراتی بھی زیادہ رہتی ہے۔ تو میں نے کہا جب وہ بھاڑا تو نہیں آئے گا وہاں، اتنے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا بیٹا جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے کیا کرنا ہے، تو آپ لوگ بناؤ گے انشاءاللہ 313 مرتبہ۔ 3 باتیں یاد رکھنا، 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو۔ انشاءاللہ آپ کے قیامت تک کے آنے والے نسلوں میں کوئی فقیر نہیں رہے گا اور کوئی انشاءاللہ بے دین بھی نہیں رہے گا۔ آپ اپنے اولاد کے لیے دنیا میں پراپرٹی بناتے ہو نہیں بناتے؟ اولاد کے لیے بناتے ہو نا، زمین خریدتے ہو، پراپرٹی بناتے ہو، مکان بناتے ہو، تو اپنے اولاد کے لیے بھی جمع کرو۔ اے اللہ میں پڑھوں گا، اس کی برکت تو مجھے بھی دینا، میری اولاد کو بھی دینا، کرو گے انشاءاللہ۔ اور یہ میرا وظیفہ بھی جاندار شاندار مالدار دیندار ہے، اور یہ میری تسبیح ہے، جاندار شاندار مالدار دیندار۔ اب پورے بنگلور والوں کو تصویر تو دے نہیں سکتا میں، سارے بنگلور والے ماشاءاللہ، اس میں مجمع بھی کتنا زیادہ ہے، یہ ہمارے محترم کو دے دیتا ہوں، یہ آپ کو تصویر دیا، میں پہچانتے نہیں یہ کون ہے، ہمارے امام صاحب کو پہلے ہی میں نے دی۔ جاندار شاندار مالدار دیندار، یہ میرا وظیفہ بہت عام ہے۔ اس کے بعد آپ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اچھا سورہ اخلاص کی اتنی فضیلتیں آئی ہیں حدیث میں، اتنی کسی اور صورت کی نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلتیں بھی ہیں، آیت الکرسی کی فضیلتیں بھی ہیں، سورہ اخلاص کی بہت۔ اس پر ایک قصہ سنا دوں۔ معاویہ لیثی انصاری ایک صحابی تھے، تبوک کے موقع پر جا نہیں سکے، بیمار ہو گئے، ان کا انتقال کا وقت آیا مدینہ میں، حضرت جبریل آئے، حضور تبوک میں ہے، 600-700 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے تبوک، اور حضرت جبریل نے حضور سے آ کر کہا کہ حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو رہا ہے مدینہ میں، تو ان کا جنازہ ہم وہاں پڑھیں یا ان کی لاش کو یہاں لائیں، آپ یہاں نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کی لاش کو یہاں لاؤ۔ ہزاروں فرشتے ان کی لاش کو لے کر آئے مدینہ منورہ سے تبوک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے پوچھا حضرت تبوک میں دفن کر دیں یا بقی میں لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بقی لے جاؤ، وہاں دفن کرو۔ لیکن جبریل مجھے بات سمجھنے نہیں آتی کہ اتنا ان کا اکرام کیسے ہوا، یا آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، یہی ہے جہاں مرا وہاں دفن ہوا۔ یہ جو دور دور سے لاشیں منگواتے ہو نا آپ لوگ، تو امریکہ میں انتقال ہوا اور لاش آ رہی ہے وہاں سے، ملیشیا میں انتقال ہوا اور لاش آ رہی ہے وہاں سے، ارے اللہ کے بندو رحم کرو مرنے والے پر، مرنے والے پر رحم کرو، یہ مناسب نہیں ہے، اس پر تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا میں، مناسب نہیں ہے۔ چہرہ دیکھنے کے لیے ملیشیا سے لڑکی آ رہی ہے، چہرہ دیکھنے کے لیے کویت سے لڑکا آ رہا ہے، ارے زندگی میں تو نے ماں باپ کی خدمت کی نہیں، اب مرنے کے بعد کیا چہرہ دیکھے گا تو؟ زندگی میں تو ماں باپ کو چہرہ دکھایا نہیں تو نے، یہ سب غلط چیزیں ہیں، اس سے بچو۔ جہاں مرے فوراً جلد از جلد اسے جو ہے اس کے قبر کے حوالے کر دو،
اور اس کے لیے دعا کرو نا. آپ کو بہت شوق ہے ماں باپ کی محبت کا, دعا کرو, مغفرت کی دعا کرو. ہمارے پاس تو کس سے آتا ہے نا کہ مولانا نیوزی لینڈ سے لڑکی آ رہی ہے 2 دن کے بعد جو ارے کائی کی ضرورت ہے نیوزی لینڈ سے آنے کی بھائی, کیا ہو گیا؟ تو شریعت میں ہے. اس سے تھوڑا اپنے عقل سے بھی سوچو کہ زندگی بھر تو ماں کے پاس آتی نہیں تھی, اب مرنے کے بعد چہرہ دیکھنے آ رہی تھی. اتنے محنت کر زندگی میں آئی نہیں بھی تو پہلے 5 سال میں ملی نہیں, جب زندہ تھی تیری ماں تو آتی, اب چہرہ دیکھنے آ رہی ہے. یہ چہرہ دیکھنا ہماری شریعت میں کچھ نہیں ہے, یہ خاموں کا ڈھکوسلے ہیں لوگوں کے. ان چیزوں سے بچو, مرنے والے پر رحم کرو, ورنہ اس کا عذاب آپ پر بھی آئے گا. اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. جیسے میں نے حضرت عمر کا قصہ بیان کیا نا پورا مسجد نبی کا, اللہ دوسری مرتبہ لائے گا تو انشاءاللہ اسے بھی کھول کے بیان کروں گا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل سے, یوں کہا کہ جبریل آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے, ان کا اتنا اکرام کیوں ہوا؟ حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا, حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا, آسمانوں میں دھوم کھلی, اس وجہ سے اللہ نے اتنا اکرام اس کی عزت کی ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی تو سارے فرشتے پوچھ رہے تھے کیا لے کے جا رہے, کیا لے کے جا رہے؟ تو جبریل کہہ رہے تھے یہ اللہ کا نسب نامہ ہے, اللہ کا نسب نامہ. مکہ والوں نے پوچھا تھا انصب لنا ربک, اے اللہ کے نبی اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو. آپ کا نسب نامہ یہ ہے, میرا نسب نامہ یہ ہے, ان کا نسب نامہ یہ ہے, آپ کے رب کا کیا نسب نامہ ہے؟ اللہ نے سورت نازل کی, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اللہ کا نسب نامہ ہے, وہ اکیلا ہے, کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے, سمجھ ہے, نہ کسی سے جنا, نہ کسی نے جنا, نہ کسی سے جنا گیا, اس کا برابر کا کوئی نہیں ہے. ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جبریل آ گئے, اہذا ابا ذر یا رسول اللہ, کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر حضور نے پوچھا تم کیسے جانتے ہو ابو ذر کو, تمہارا کیا تعلق ابو ذر سے؟ جبریل نے کہا آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے, آسمان والے زیادہ جانتے ہیں, مدینہ والے نہیں پہچانتے. آپ نے فرمایا کیوں؟ تو جبریل نے کہا 2 عادتیں ان میں بہت اچھی ہیں, ایک تو ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں, اور دوسرا یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں. جو سورہ اخلاص پڑھنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. ایک صحابی بہت پڑھتے تھے, آپ نے فرمایا بھی سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ یہ فرمایا کہ مجھے محبت ہے سورہ اخلاص سے. اچھا جاؤ, اللہ کو بھی تم سے پیار ہے, پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, 313 مرتبہ استغفار. استغفار شارٹ کر لو, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, 5-6 منٹ میں 313 ہو جائے گا. درود شریف شارٹ کر لو, اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, 5-6 منٹ میں ہو جائے گا انشاءاللہ. اب سورہ اخلاص کو تو شارٹ نہیں کر سکتے, وہ تو پوری پڑھنی پڑے گی, پڑھو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ, میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھے. میرے لیے دعا کرو گے کہ نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ دوسرا کہ ہمارا دعوت کا کام ہے, سدا بہار ہے, ہر جگہ سے جماعتیں نکلتی ہیں, مسجد میں جماعتیں بیٹھتی ہیں, ہر جگہ سے جو جماعتیں نکلتی ہیں, 3 چلے کی, کبھی جو 10 دن کی, 15 دن کی, 20 دن کی. تو آپ بھی اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ گے انشاءاللہ. ہر آدمی نیت کرے گا میں بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ وقت لگاؤں گا. سب تیار ہو انشاءاللہ. اب مجھے اتنا بتا دو کہ سورہ اخلاص کب سے پڑھنا شروع کرو گے, آج رات سے یا صبح سے؟ ابھی سے. واہ, بنگلور والے ٹاپ 1, بنگلور والے ماشاءاللہ ٹاپ 1. خیر کے کام میں آدمی دیر نہیں کرے, ابھی سے شروع کر دو. اس کے بعد جو دعا مانگو گے نا وہ دعا بھی قبول ہوئی. ہاں یاد رکھنا, کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی. ایک قصہ سنا کر بات ختم کرو, بات تو لمبی ہو گئی. ہمارے یہاں بمبئی میں رمضان کے مہینے میں میرے پروگرام ہوتے تھے.
تو میں روزانہ 17 سال تک میں نے وہاں تفسیر کا بیان کیا بمبئی میں، رمضان کے مہینے میں صرف۔ اب جو ہے بوڑھا ہو گیا تو جو میں نے چھوڑ دیا، بیٹا کرتا ہے، میں حرمین شریف میں اپنا وقت گزارتا ہوں۔ میں نکلا، کار میں بیٹھا، ایک لڑکی ہے، اس نے کہا ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی، کہ یہ کوئی رشتہ ہوتا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا تو جو ہے کچھ نہ کچھ تجھے پڑھنے کا بتاؤں تو پڑھے گی؟ ہاں ابو جی پڑھوں گی، تھک گئی میں پڑھوں گی۔ اس وقت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھواتا تھا۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 100 مرتبہ۔ اب جو ہے 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت پہلے تو 100 مرتبہ کی آپ کی تشکیل ہوتی تھی، اب 313 کی تشکیل کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے مکان خریدا تھا، کتنے میں خریدا تھا؟ ان کا 50 لاکھ میں۔ اب اس کا کتنا کیا قیمت ہوگی؟ بولے 3 کروڑ۔ جب تیرے مکان کی قیمت بڑھ سکتی ہے تو ہمارے وظیفے کی قیمت نہیں بڑھ سکتی؟ جب تیرا پلٹ کی قیمت بڑھ گئی، تیرے سب کی قیمت ہمارا نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے کہا ابھی 313 ہے، دوسرا آئندہ 2-4 سالوں میں انشاءاللہ بڑھ کے آئے گئے، کرتے ہی رہو۔ تو اس نے کہا کہ ابو جی میں کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا روزانہ تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تھا، اور یہ میری تصویر ہے، جب میں نے چچا کو تصویر دی تو جاندار شاندار مالدار دیندار، یہ تصویر بہت برکتی ہے، میں اس پر پڑھتا رہتا ہوں، یہ تصویر تیرے پاس رکھ، اسی پر تو پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے کیا کرا دے گا، اللہ سے دعا مانگنا۔ خیر چلی گئی، تصویر بھی دے دی۔ جب اس کی تصویر دی تو آنکھوں سے لگائی اور اپنے سر پہ رکھی، ابو جی کی تصویر، ابو جی کی تصویر۔ 1 سال کے بعد میں واپس گیا تو وہی لڑکی اپنے تصویر دکھا رہی تھی مجھے، اور ایک بچہ اس کے بغل میں کھڑی ہے۔ ارے بیٹا کیا ہوا؟ ابو جی الحمدللہ آپ کی تصویر کی برکت اور آپ کے وظیفے کی برکت اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا، میں بہت خوش ہوں۔ تو میں نے کہا کہ جب اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کا مال ہے، اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاک ہو جائے گا، خرچ کرتی رہے خرچ کرتی رہے، اللہ تجھے بہت دے گا۔ پھر کہا ابو جی خوشخبری سناؤ؟ میں نے کہا سناؤ۔ یہ ہمارے محلے میں کئی لڑکیاں ہیں، وہ مجھے کہتی تھی ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ہماری شادی نہیں ہوتی۔ تو میں کہتی تھی جاندار شاندار مالدار دیندار، ابو جی کا وظیفہ، ابو جی کی تصویر، ابو جی کا وظیفہ، ابو جی کی تصویر۔ تو میں نے ان کو جو ہے وظیفہ بتا دیا کہ تصویر بھی لو پڑھو۔ ابو جی الحمدللہ تقریباً سب کی شادیاں ہو گئی، اور جو دعا مانگتی ہو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو میں آپ کو بھی ہدیہ دے کے جا رہا ہوں، اصل تصویر کا ہدیہ نہیں ہے، تصویر تو ہماری جیب میں ہوتی ہے، دے دی ہم نے، پورے بنگلور والوں میں تو تصویر دے نہیں سکتے، لیکن اصل وہ وظیفہ ہے، جاندار شاندار مالدار دیندار۔ 313 مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ 313 مرتبہ 313 مرتبہ۔ ہاں اب دیکھنا اس کے بعد آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا